بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ شام گہری ہو گئی تو شادر قلعے کے تمام دروازے بند ہو گئے اور شہر باہر کی دنیا سے کٹ گیا۔ شہر سے تھوڑی ہی دور چھوٹے سے ایک گاؤں سے ایک گھوڑا گاڑی نکلی۔ یہ گھوڑا گاڑی حاذق کے گھر سے نکلی تھی۔ یہ کوئی شاہانہ بگھی نہیں تھی بلکہ بار برادری والی تھی۔ اس پر تازہ کٹی ہوئی ہری فصل کے چند ایک گٹھے لدے ہوئے تھے اور کچھ گھریلو سامان تھا۔ گھوڑوں کی باگیں حاذق کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ساتھ اس کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ پیچھے سامان پر نور اور اس کا باپ سوار تھے۔ اس سامان کے ساتھ 5 بھیڑیں بھی تھیں جو اس گاڑی میں جا رہی تھیں۔ حاذق نے نور اور اس کے باپ کو بتایا تھا کہ یہ سامان نئی جگہ لے جانا بالکل ضروری نہیں، یہ اس لیے ساتھ لے جایا جا رہا ہے کہ خزانہ کے بکس اس سامان کے نیچے چھپائے جائیں گے۔ خزانے والی جگہ سے اصفہان تک کئی دنوں کی مسافت تھی اور لٹیروں کا خطرہ بھی تھا۔ بھیڑوں کے متعلق اس نے بتایا کہ یہ جھیل پر جا کر بتائے گا۔ جھیل تک کا سفر تقریباً 1 دن کا تھا، لیکن حاذق نے کچھ دور جا کر گھوڑے دوڑا دیے اور یہ سفر تیزی سے کم ہونے لگا۔ گھوڑے بڑے ہی تندرست اور اچھی نسل کے تھے۔ راستہ صاف تھا اس لیے ان کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آدھے راستے میں حاذق نے گاڑی روک لی تاکہ گھوڑے ذرا دم لے لیں۔ آدھی رات کے بعد وہ جھیل کے کنارے پہنچ گئے۔ حاذق نے گاڑی کو جھیل کے کنارے سے کچھ دور رکھا تھا کہ مگرمچھ گھوڑوں پر لپک نہ سکیں۔ مگرمچھ پانی میں اپنا شکار پکڑا کرتا ہے، خشکی پر آ کر وہ شکار نہیں کھیلا کرتا۔ حاذق نے ایسی جگہ گاڑی روکی جہاں 4-5 کشتیاں کنارے پر رکھی ہوئی تھیں۔ یہ پانی میں نہیں بلکہ خشکی پر تھیں۔ سب گھوڑا گاڑی میں سے اترے۔ حاذق نے سامان میں سے 4 بڑی مشعلیں نکالیں اور چاروں کو جلا لیا۔ ان کے دستے 1 گز سے زیادہ لمبے تھے اور ان کے شعلے تو بہت ہی اوپر جا رہے تھے۔ حاذق نے ایک مشعل سب کو دے دی۔ اب چاروں کے ہاتھوں میں ایک مشعل تھی۔ وہ جھیل کے کنارے پڑی ہوئی کشتیوں کے قریب گئے۔ 2 کشتیاں تو بالکل ٹوٹ گئی تھیں۔ ان سب میں ایک کشتی بڑی بھی تھی اور صحیح سلامت بھی تھی اور اس میں 2 چپو لگے ہوئے تھے۔ حاذق اور اس کے دوست نے 5 بھیڑوں کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا اور پھر حاذق کے کہنے پر سب کشتی میں سوار ہو گئے۔ دونوں دوستوں نے چپو سنبھال لیے۔ کشتی کنارے سے ذرا ہی دور گئی ہوگی کہ مشعلوں کی روشنی میں 2-3 مگرمچھوں کے منہ پانی سے ابھرے ہوئے نظر آئے۔ یہ مگرمچھ بڑی تیزی سے کشتی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ حاذق کے دوست نے چپو چھوڑ کر ایک بھیڑ کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا۔ سارے مگرمچھ اس بھیڑ کی طرف ہو گئے اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ بھیڑ نے ایسی خوفزدگی کے عالم میں آوازیں نکالی کہ دل دہل جاتے تھے۔ یہ مگرمچھ اس بھیڑ کو چیرنے پھاڑنے لگے، یوں لگا جیسے پانی میں طوفان آ گیا ہو۔ کشتی آگے نکل گئی۔ کچھ آگے گئے تو 2 اور مگرمچھ کشتی کی طرف آتے نظر آئے۔ حاذق کے دوست نے ایک اور بھیڑ کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا۔ یہ مگرمچھ بھی بھیڑ پر جھپٹ پڑے اور کشتی آگے نکل گئی۔ حاذق نے نور اور اس کے باپ کو بتایا کہ اب مگرمچھوں کا کوئی خطرہ نہیں رہا، کیونکہ جھیل کے سارے مگرمچھوں کو پتہ چل گیا تھا کہ پانی میں کوئی نیا شکار آیا ہے۔ وہ سب بڑی تیزی سے تیرتے اپنے ان ساتھیوں تک جا پہنچے جو ان بھیڑوں کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ آخر کشتی اس خشکی تک جا پہنچی جو اس جھیل کے درمیان تھی۔ وہاں بھی ایک بھیڑ پھینکنی پڑی، کیونکہ وہاں کنارے پر 3-4 مگرمچھ موجود تھے۔ بھیڑ کے گرتے ہی وہ بڑی تیزی سے اس تک پہنچے اور حاذق اور اس کا دوست کشتی کو کنارے تک لے گئے اور دونوں کود کر خشکی پر گئے اور کشتی کا رسہ کھینچ کر ایک بڑے پتھر کے ساتھ باندھ دیا۔ نور اور اس کے باپ کو بھی اترنے کے لیے کہا گیا۔ دونوں بڑے آرام سے اتر گئے۔ حاذق آگے جا رہا تھا۔ زمین بڑی ہی ناہموار تھی، چھوٹے بڑے پتھروں پر پاؤں پڑتے اور پھسلتے تھے۔ ذرا آگے گئے تو چٹانوں کی گلیاں سی آ گئیں۔ حیرت والی بات یہ تھی کہ یہ خشکی جھیل کے درمیان تھی، لیکن وہاں گھاس کی ایک پتی بھی نظر نہیں آتی تھی۔
ایسی چٹانیں بھی آئیں جن کے درمیان سے گزرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن یہ لوگ جسم کو سکیر سمیٹ کر گزر گئے۔ انہیں کئی موڑ کاٹنے پڑے اور چٹانیں اونچی ہی اونچی ہوتی چلی گئیں۔ قدرت نے ان چٹانوں کی شکل و صورت ایسی بنائی تھی کہ یہ انسان مماروں کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ بعض جگہوں پر گلیاں اتنی تنگ تھی اور چٹان اتنی اونچی کہ وہاں دم گھٹتا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ چٹانیں آگے بڑھ کر ان انسانوں کو کچل ڈالیں گی۔ آخر ایک گلی ایک غار کے دہانے پر جا ختم ہوئی۔ اس دہانے میں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے وہ ایک کشادہ کمرے میں آ گئے ہوں۔ ایک جگہ بہت سے پتھر ڈھیر کی صورت میں پڑے ہوئے تھے۔ حاذق نے سب سے کہا کہ یہ پتھر ایک طرف پھینکنے شروع کر دو۔ نور کو بھی پتھر اٹھا اٹھا کر پرے پھینکنے پڑے۔ کچھ پتھر تو زیادہ ہی وزنی تھے۔ پتھر آدھے ہی ہٹائے گئے ہوں گے کہ ان کے نیچے پڑے ہوئے 4 بکس نظر آنے لگے، باقی پتھر بھی ہٹا دیے گئے۔ حاذق اور اس کے دوست نے 4 بکسوں کے ڈھکنے اٹھا دیے۔ بکس مقفل نہیں تھے۔ جب ڈھکنے اٹھے تو نور اور اس کے باپ کو تو جیسے غشی آنے لگی ہو۔ ان بکس میں سونے کے سکے اور زیورات تھے اور ہیرے جواہرات تھے، اور ایک بکس میں بڑے قیمتی رنگدار اور چمکدار چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہ بادشاہوں کے کام کی چیزیں تھیں۔ بڑے ہی امیر لوگ ان کے خریدار تھے۔ مشولوہے کی روشنی میں سونا ہیرے جواہرات اور یہ پتھر چمکتے تھے، اور ان میں سے رنگارنگ کرنے پھوٹتی تھیں۔ حاذق نے کہا کہ اب زیادہ وقت ضائع نہ کرو اور یہ بکس کشتی تک پہنچاؤ۔ اس وقت حاذق اور اس کے دوست کی جذباتی کیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسے انہوں نے کوئی نشہ پی لیا ہو۔ یہ خوشی کی انتہا تھی، اور یہ خزانے کا نشہ جادو جو ان کے دماغوں کو چڑھ گیا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے جو خوشی کی انتہا کی علامت تھی۔ یا شیخ الجبل، حاذق کے دوست نے بازو اوپر کر کے کہا، یہ سب تیری دولت ہے، ہم یہ خزانہ تیرے قدموں میں رکھیں گے۔ ہمارے پیر استاد عبد الملک کی روح بھی خوش ہو جائے گی جب ہم الموت۔ حاذق بولتے بولتے چپ ہو گیا اور لہجہ بدل کر بولا، بکس جلدی اٹھاؤ، ہمیں اصفہان پہنچنا ہے۔ نور کے باپ نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ نور کے باپ کا دماغ میں بڑی تیزی سے تدبیر سوچنے لگا، کیونکہ حاذق اور اس کے ساتھی کا راز فاش ہو گیا تھا کہ وہ حسن بن صبا کے پیروکار۔ حاذق نے اپنے دوست کی طرف دیکھا اور نور کے باپ نے منہ پھیر لیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ دونوں باطنی ہیں اور یہ خزانہ الموت لے جائیں گے۔ نور کے باپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے، کیونکہ نور حاذق کو پسند کرتی تھی اور نور کے باپ نے نور کی نسبت حاذق سے طے کر رکھی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے سوچ لیا کہ کیا کرنا ہے۔ بکسوں کے دونوں طرف لوہے کے کندے لگے ہوئے تھے جنہیں پکڑ کر بکس اٹھائے جاتے تھے۔ ایک بکس حاذق اور اس کے دوست نے ادھر ادھر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور دوسرا بکس نور اور اس کے باپ نے اٹھایا۔ بکس وزنی تو تھے لیکن وہ اٹھا کر باہر لے آئے۔ اب ان کے لیے چلنا خاصا دشوار ہو گیا تھا، لیکن وہ بکسوں کو کہیں اٹھاتے اور کہیں گھسیٹتے جھیل تک لے آئے۔ انہوں نے یہ دونوں بکس کشتی میں رکھ دیے۔ نور کے باپ نے دیکھا کہ کشتی کا اگلا حصہ خشکی پر تھا اور زیادہ تر حصہ پانی میں تھا۔ جب حاذق اور اس کا دوست بکس رکھ کر واپس غار کی طرف گئے تو نور کے باپ نے کشتی کو دھکیل کر پانی میں کر دیا۔ کشتی رس سے بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس کے بہہ جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ باپ بیٹی کشتی سے کود کر اترے اور خزانے کی طرف چلے گئے۔ جس طرح وہ چاروں پہلے 2 بکس اٹھا کر لے آئے تھے، اسی طرح باقی 2 بکس بھی اٹھا لائے۔ ایک ہاتھ سے بکس اٹھاتے تھے اور دوسرے ہاتھوں میں ایک مشل تھی۔ اب وہ کشتی کی طرف بکس اٹھا کر آ رہے تھے تو پہلے کی طرح نور اور اس کا باپ پیچھے نہیں تھے بلکہ آگے آگے آ رہے تھے۔ وہ اتفاقیہ آگے آگے نہیں آئے تھے بلکہ نور کے باپ نے کچھ سوچ کر یہ پھرتی دکھائی تھی کہ غار میں جا کر بکس اٹھایا اور تیزی سے غار سے نکل آیا تھا۔
انور اور اس کے باپ نے بکس کشتی میں رکھا اور دونوں کشتی میں آ گئے۔ حاذق اور اس کا دوست بکس اٹھائے ہوئے کشتی کے قریب آئے تو نور کے باپ نے لپک کر بکس پکڑا اور گھسیٹ کر کشتی میں کر لیا۔ اب ان دونوں نے کشتی میں سوار ہونا تھا۔ نور کے باپ نے فوراً اپنی مشل نور کے ہاتھ سے لی اور بڑی ہی تیزی سے مشل پہلے حاذق کے جسم کے ساتھ لگائی اور پھر فوراً ہی اس کے دوست کے جسم کے ساتھ لگا دی۔ مشل کا شعلہ بہت بڑا تھا، اس شعلے نے دونوں کے کپڑوں کو آگ لگا دی اور آگ نے یکلخت ان کے پورے لباس کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی نور کے باپ نے نور سے کہا کہ مشل آگے کرو اور کشتی کا رسہ جلا ڈالو۔ رسہ بندھا ہوا تھا جسے کھولنے کے لیے نور اس کے باپ کو کشتی سے اترنا تھا، لیکن اتنا وقت نہیں تھا۔ نور نے مشل آگے کر کے رسے کے درمیان لگا دی، فوراً ہی رسہ جل گیا اور کشتی پانی میں آ گئی، لیکن آہستہ آہستہ چل پڑی۔ حاذق اور اس کے دوست کے کپڑوں کو آگ لگی تو دونوں پانی میں کود گئے۔ آگ تو بجھ گئی لیکن ان کے جسم جل گئے تھے، جن پر پانی پڑا تو تکلیف بڑھنے لگی۔ آخر وہ دونوں نوجوان اور دلیر آدمی تھے، پانی میں ہی دونوں نے اپنی تلوار نکال لی اور کشتی کی طرف لپ کے اتنی سی دیر میں نور اور اس کے باپ نے مل کر تیزی سے چپو مارے تو کشتی کنارے سے دور آ گئی، لیکن وہ دونوں بھی کشتی کے قریب آ گئے۔ نور کے باپ نے نور سے کہا کہ دونوں چپو سنبھالو اور کشتی کو رکنے نہ دینا۔ حاذق اور اس کا دوست بڑی تیزی سے تیرتے کشتی کے قریب آئے اور انہوں نے کشتی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ نور کے باپ نے دونوں مشلیں اٹھا کر ایک حاذق کے چہرے پر اور دوسرا اس کے دوست کے چہرے پر رکھ دیا اور زور سے آگے کو دھکیلا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ ان کی آنکھیں تو فوراً ہی بیکار ہو گئی ہوں گی اور چہرے تو بری طرح جل گئے ہوں گے۔ دونوں کی اس طرح چیخیں سنائی دینے لگی جیسے بھیڑیے غرا اور چلا رہے ہوں۔ اب ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھتے، وہ تو ڈوب رہے تھے۔ نور کے باپ نے ایک چپو نور کے ہاتھ سے لے لیا اور دونوں تیزی سے چپو چلانے لگے۔ دونوں دائیں بائیں جھیل میں دیکھ رہے تھے کہ مگرمچھ نہ آ جائیں، آ بھی جاتے تو ان کے پاس بندوبست موجود تھا۔ دو بھیڑ اب بھی کشتی میں موجود تھی، لیکن اب مگرمچھوں کو شکار مل گیا تھا۔ یہ تھا حاذق اور اس کا دوست۔ دور سے ان دونوں کی بڑی ہولناک آوازیں سنائی دیں جو فوراً ہی ختم ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں کو مگرمچھوں نے پکڑ لیا ہو۔ مشعلوں کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ کشتی میں مشعلیں کھڑی رکھنے کا انتظام تھا۔ نور کے باپ نے دونوں مشعلیں ان جگہوں میں پھنسا دی تھیں۔ نور کے باپ نے یہ کوشش نہ کی کہ کشتی کو اس جگہ تک لے جائے جہاں سے انہوں نے کشتی لی تھی اور جہاں گھوڑا گاڑی رکی کھڑی تھی۔ ان دونوں نے کشتی کو قریبی کنارے پر لگا دیا اور اتر آئے۔ دونوں نے پورا زور لگا کر کشتی کو اتنا کھینچا کہ کشتی خشکی پر آ گئی۔ باپ نے نور سے کہا کہ وہ کشتی کے قریب کھڑی رہے اور اگر کشتی پانی میں جانے لگے تو اسے پکڑ کر کھینچ لے۔ وہ خود گھوڑا گاڑی لینے چلا گیا، اب وہ ہر خطرے سے نکل آئے تھے۔ نور کا باپ گھوڑا گاڑی وہیں لے آیا اور کشتی کے قریب روک کر باپ بیٹی کشتی سے بکس اتارنے لگے۔ وہ علاقہ ایسا تھا جہاں سے کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ علاقہ کسی راستے میں نہیں آتا تھا اور خطرناک بھی اتنا تھا کہ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ دونوں نے زور لگا کر چاروں بکس گھوڑا گاڑی میں لاد لیے اور سوار ہو گئے۔ گھوڑوں کی باگیں باپ نے سنبھال لی اور گاڑی شادر کی طرف موڑ کر چل پڑے۔ نور ابھی دیکھ رہی تھی کہ باپ یہ خزانہ کہاں لے جاتا ہے۔ نور کی توجہ دراصل خزانے پر تھی ہی نہیں، وہ بہت بڑے صدمے سے دوچار تھی۔ اسے جس کے ساتھ روحانی محبت ہو گئی تھی، اسے وہ اپنے ہاتھوں جلا کر اور ڈبو کر جا رہی تھی۔ حاذق کے خیال سے اور اس کے انجام سے اسے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ اس کے آنسو بہہ نکلے اور وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ روتی کیوں ہو؟ باپ نے نور سے کہا۔ کیا ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بہت بڑے دھوکے سے بچ گئے ہیں؟ یہ باطنی تھے اور یہ سیدھے قلعہ الموت جا رہے تھے۔
مجھے تو یہ راستے میں ہی ختم کر دیتے اور تمہیں وہاں لے جا کر حسن بن صبا کے حوالے کر دیتے، اور وہ ابلیس تمہیں اپنی جنت کی حور بنا دیتا۔ آج تو ایک خاوند کی تلاش میں ہو، وہاں ہر روز تمہارا ایک نیا خاوند ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو جس نے ہمیں اس ذلت سے بچا لیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے اس خزانے کی خوشی نہیں، خوشی ہے تو یہ ہے کہ میں آخر تمہیں بچا لایا ہوں۔ نور کو اصل غم تو یہ تھا کہ اس کی قسمت میں یہی لکھا گیا تھا کہ ایک فریب کار کے چنگل سے نکلے تو ایک اور فریب کار کی جال میں آ جائے۔ نور کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، بہرحال اس نے یہ انتہائی تلخ گھونٹ نگلنے کی کوشش شروع کر دی، اور باپ اسے سمجھاتا گیا اور پھر اسے امید بھی دلاتا رہا کہ اس کے لیے ایک مرد حق یقیناً منتظر ہے۔ اللہ نے جہاں اتنا کرم کیا ہے وہ یہ کرم بھی ضرور کرے گا کہ نور کی شادی ہو جائے گی۔ نور کے باپ نے گھوڑے دوڑا دیے، وہ بہت جلدی شادر پہنچنا چاہتا تھا۔ راستے میں وہ ایک جگہ روکے، گاڑی میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا، گھوڑوں کو سستا لیا اور باپ بیٹی نے کھا پی لیا، اور پھر گاڑی میں سوار ہوئے اور باپ نے گھوڑے دوڑا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجازی وائس چینل کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔